کتنی بتائی ہیں؟ 4۔ سورت کا نام ہے آل عمران، تو یہاں اللہ نے 4 بتائی ہیں، اور ایک اور مقام ہے سورت البقرہ میں، وہاں اللہ نے 5 بتائی ہیں۔ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 5 اور 9 تو پتہ ہے نا، مطلب 9 میں آ جائے نا تقوی آ جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تقوی والا وہ بنتا ہے جو 4 کو بھی مانے اور 5 کو بھی مانے۔ تقوی تب آئے گا، داڑھی بڑھانے سے نہیں آتا، حج کرنے سے نہیں آتا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ حج کرنے سے حاجی بنتے ہیں، نماز پڑھنے سے نمازی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نیکی کریں گے، قرآن کا حفظ کر لیں گے، قاری کہلائیں گے، حافظ کہلائیں گے، علم حاصل کر لیں گے، عالم کہلائیں گے۔ متقی نہیں ہو سکتا ہے، عالم تو ہو پر متقی نہ ہو۔ ضروری نہیں عالم ہو تو متقی بھی ہو۔ متقی تو کہتے ہیں پرہیز، عالم بن گیا پر پرہیز نہیں چھوڑا، اور مفتی بن گیا، نام رکھ دیا عبد القوی لیکن پرہیز نہیں کیا۔ مفتی ہے پر پرہیز نہیں کرتا تو متقی نہیں ہے۔ عالم ہے پر پرہیز نہیں کرتا، اے مفتی سمجھ کے پریشان نہ ہو جائے، اگر مفتی ہے تو ضروری نہیں کہ متقی بھی ہو۔ مفتی مفتی ہے، متقی متقی ہے، وہ پرہیز کرنے والا ہے۔ مفتی بن گیا، پرہیز نہیں چھوڑا، متقی نہیں ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ عمر بھر فتویٰ دیتا رہے، ولی نہیں بنے گا، ولی نہیں بنے گا، اس کا محبوب نہیں بنے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو 2 جمع 2 4 کی طرح بات بتا دی ہے۔ اب تقوی والے کیسے لگتے ہیں؟ باری تعالیٰ کیسے لگتے ہیں؟ عاشق تو بن گئے، محبت مصطفیٰ کی دل میں آ گئی، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو یہ تو دل کی کیفیت ہے نا، دل میں پیار مصطفیٰ کا سب سے زیادہ ہے، عاشق بن گئے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کیسے جینا ہے؟ کیسے اٹھنا ہے؟ کیسے بیٹھنا ہے؟ کیا کھانا ہے؟ کیا پینا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں نہیں جانا؟ اب پابندی آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے تقوی والے جو ہے نا، ایک آیت میں ان کی 4 نشانیاں بتائیں، اور ایک آیت میں اللہ نے ان کی 5 بتائیں۔ ایک جگہ پہ 4، ایک جگہ پہ 5۔ تو جو 4 کو تو اپنا لے، 5 کو نہ اپنائے وہ بھی ادھورا ہے، جو 5 والی آیت لے لے 4 کو چھوڑ دے وہ بھی ادھورا ہے۔ پورا وہی ہوگا جو 4 والا بھی ہو، اور اب کچھ 4 والے نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور محرم میں بھی وہ 5 کی طرف نہیں جاتے، محرم میں بھی نہیں جاتے، باقی 11 مہینے کیا جانا ہے؟ وہ محرم میں بھی اور محفلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو محرم میں بھی 5 کی طرف نہ جائے، میں تو کہتا ہوں ہماری ہر سانس جو ہے نا وہ 5 کے صدقے سے چل رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، اب کیونکہ نسبت والے لوگ ہیں، آپ روٹی کھاتے ہیں نا، لنگر ہے نا قاری صاحب، آپ جب لنگر کھائیں گے ہاتھ ڈالیں گے نا، ہاتھ ایسے منہ میں آئے گا، یہ کتنی ہے؟ ہر لقمہ 5 کی طرف سے جا رہا ہے۔ یہ 5 انگلیاں بتا رہی ہیں، 5 کو نہ بھولنا، یہ 5 کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ہر لقمہ 5 کا وسیلہ ہے بھئی۔ نہیں مانتا دل تیرا تو 5 کو سائیڈ پہ کر کے کھا کے دکھا۔ نہیں مانتا تو ہاتھ باندھ دے اس کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نری 5 تالے، نعرہ حیدری۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب 4 اور 5 ایک جگہ پہ 4، ایک جگہ پہ 5 بتائی ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ 9 چیزیں پوری کر لو تو تقویٰ آ جائے گا۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، جو بتایا اب قرآن سے سن لیں جلدی سے، کیونکہ ابھی یہ دوسری بات پہ بیٹھے ہیں، ابھی تیسری بات رہتی ہے کہ ایمان والوں سے، عاشقوں سے 2 تقاضے کیے، ایک تقویٰ کا، ایک کونو، ابھی وہ رہتی ہے نا، ابھی تو وہ بھی بتانی ہے، وہ بھی سمجھا کے جانی ہے۔
سنی آپ نے بہت پہلے سے بھی ہے لیکن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آج سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہے. اب پہلے اس کو سمجھ لیں 4 کیا ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو جنت ہے نا جنت, اللہ کہتا ہے جنت میں ہر ایرا غیرہ نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ اعدت للمتقین. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. پرہیز کریں گے تو جنت جائیں گے, نہیں تو پھر رگڑے کھا کے جائیں گے. یہ جو دوزخ میں ہوں گے نا میرے آقا نکالیں گے تو رگڑا کھا کے نکلیں گے. یعنی کہ جو عاشق تو بنے, ایمان آیا دل میں لیکن تھوڑا آیا. ایمان آیا تھوڑا آیا, رائی کے دانے کے برابر, جو کے دانے کے برابر یا ذرے کے برابر. آقا آخر میں انہی کو تو نکالیں گے, وہ رگڑا کھا کے نکلیں گے. جیسے کپڑا پہنتے ہیں نا میلا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دھوتے ہیں, اور کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے جسے ایک بار مشین میں ڈال کے گھمائیں تو صاف ہو جاتا ہے. جو زیادہ میلا ہو تو بیگم سے پوچھنا ذرا, زیادہ میلا ہو تو اس کے پاس کیا بیتتی ہے, وہ رگڑے زیادہ لگاتی ہے. جو زیادہ میلے ہو کے جائیں گے نا تو ان کو رگڑا زیادہ لگے گا دوزخ میں, اور جب میل نکل جائے گا پھر اللہ نکال لے گا. رگڑا لگے گا جتنے میلے ہو کے جائیں گے. اب آپ نے اپنے دامن کو میل سے بچانا ہے. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر لیا, اب اللہ کہتا ہے عاشقو اب مصطفیٰ کی سیرت کو تو اپناؤ, ان کے طریقے کو تو اپناؤ, اب تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ اب سنیں 4 باتیں ہیں یہاں پہ. اعدت للمتقین, جنت کی بات کی اللہ نے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ. کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی, لمبائی نہیں, چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے. چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ہر شے کی چوڑائی کم لمبائی زیادہ ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں لمبی کتنی ہے چوڑی کتنی ہے. مائک دیکھ لے لمبا کتنا ہے چوڑا کتنا ہے. اپنا جسم دیکھ لے لمبا کتنا ہے چوڑا کتنا ہے. ہر شے کی چوڑائی کم لمبائی زیادہ. تو اللہ نے جنت کی چوڑائی بتائی, چونکہ چوڑائی سمجھ بھی نہیں آتی. 7 آسمانوں کا فاصلہ سائنس بھی نہیں جان سکی آج تک. تو اللہ کہتا ہے میری جنت کی چوڑائی تمہاری عقل میں نہیں آتی, لمبائی کیوں بتاؤں پھر. تو لمبائی بتائی ہی نہیں, سارے قرآن میں نہیں بتائی, آقا نے اپنے فرمان میں نہیں بتائی. چلو اتنی بڑی جنت دینی کس کو ہے مولا؟ یہاں تو ہر بندہ کہتا ہے میں جنتی میں جنتی میں جنتی. بم پھٹا کے بھی جنتی, لوگوں کو مار کے بھی جنتی, گستاخیاں کر کے بھی جنتی. مولا کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے متقین کے لیے ہے, پرہیز والوں کے لیے ہے. اچھا یہ پرہیز والے کہاں ہیں کون؟ اب پرہیز والوں کی نشانی سن لیں. پرہیز والوں کی بھی نشانی ہے, اور نشانی اللہ بتا رہا ہے. تو یہ پرہیز کرنے والے جو ہیں یہ کیسے لگتے ہیں, کیسے ڈھونڈنا چاہیں ان کو. اپنے اندر اگر پرہیز نہیں آ سکتا چلو اس کے ساتھ جڑ جائیں جس کو پرہیز جو کر رہا ہے, تب بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر خود نہیں اس پہ آ سکا تو اس سے جوڑ جو پرہیز کر رہا ہے, لیکن جوڑو اس سے جو پرہیز کر رہا ہے. اب پرہیزگار کون ہے, متقی کون ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے پہلی نشانی سن. اللہ کہتا ہے متقی وہ ہے, ولی وہ ہے, اور سادہ لفظ بولوں پیر وہ ہے. کون ہے پیر؟ تو سمجھ آ گیا نا, یہی پیر ہے, یہی ولی ہے, یہی پرہیز کرنے والا ہے. وہ پیر ہی تو پرہیز کرتے ہیں. اگر پرہیز نہیں کرتا خود کو پیر کہے سمجھ لینا جھوٹا ہے. پیر بنتا تب ہے جب پرہیز کرتا ہے. اب سنیں, پیر چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے, پیر کہتے ہیں پیری کو, بڑی عمر کو, بزرگی کو. آج کل تو چھوٹے سائز میں پیر آئے ہوئے ہیں. حالانکہ پیر کا معنی ہے بزرگ. جب چھوٹے کو بنا لیں گے تو پھر حالت یہی ہوگی جو ہو رہی ہے آپ کی. تو پیری بزرگی کو کہا جاتا ہے. ہم چونکہ اردو پنجابی سرائکی میں وہ فارسی کے لفظ بھی بولتے ہیں, عربی کے بھی بولتے ہیں, انگریزی کے بھی بولتے ہیں. اور بڑی بڑی بوڑھی عورتوں کو میں نے دیکھا جو ایک دن بھی سکول پڑھنے نہیں گئی, وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں اے پروپیگنڈا نہ کیا کر. قاری صاحب کیا کہتی ہے؟ پروپیگنڈا
تو اس سے پوچھو پروپیگنڈا کیا ہے؟ بس اس نے سنا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ انگریز نے حکومت کی تو جو حکمران ہو وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. پھر کوئی عورت بول رہی ہوتی ہے وہ سکیمیں نہ کر ساڑے نال. سکیم کا شاید اس کو مانا نہ آتا ہو لیکن یہ لفظ بولے جاتے ہیں. ادھر پیر فارسی سے نکلا ہے. پیری کہتے ہیں بزرگی کو, بڑی عمر کو. جب آپ چھوٹے کو بنا بیٹھیں گے تو پھر تو آپ نے لفظ پیری بگاڑ دیا. لیکن نکا پیر, وہ نکا پیر کیسے بن گیا جب تک بزرگی آئی ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے کو چھوٹا بنا رہے ہو, غلط کر رہے ہو. اس لیے اس تصور کو سمجھیں, یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں سر چڑھ کے بول رہی ہے. یہ قرآن سے دوری ہے, مصطفیٰ کی تعلیمات سے دوری ہے. جب دور ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. انہی کے ہاتھ چومیں گے, چاٹیں گے, انہی کے وہ جوتے اٹھائیں گے. جس کو ہاتھ دھونے کا بھی نہیں پتا تو وہ پیر بن گیا. جس کو شریعت کا الف بے کا نہیں پتا وہ پیر بن گیا. تو جو نماز کے قریب نہیں جاتا وہ پیر بن گیا. تو پھر جب اس کا حال ہے وہی ان کا ہونا ہے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب سنیں, بات سنیں, میں عرض کر رہا تھا پہلی نشانی پیر کی. کس کی؟ پیر کی. پیر چونکہ آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں پیر, اللہ نے ایک لفظ ولی استعمال کیا, لفظ متقی استعمال کیا. اب سنیں پہلی نشانی کیا ہے ولی کی, متقی کی, پیر کی. اب آپ بھی پیروں والے بیٹھے ہیں نا, نسبت والے بیٹھے ہیں نا, تو اب پیر کی پہلی نشانی اللہ کیا بتا رہا ہے. ہم نے جو بنائی ہوئی ہیں سب کو پتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے پہلی نشانی سنیں. اللہ کہتا ہے متقی کون ہے, ولی کون ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کہتا ہے ولی اور پرہیزگار وہ ہے, متقی وہ ہے جو خوشحال ہو یا تنگ دست ہو. وہ دونوں حالتوں میں اللہ کہتا ہے میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے. خوشحال ہو اسی حساب سے کرتا ہے, تنگ دست ہو اسی حساب سے کرتا ہے. اگر اس کا مال میں کمی آ گئی ہے, تجارت میں نقصان ہو گیا ہے, یا کرونا آ گیا, کاروبار بیٹھ گیا, پھر بھی وہ بہانہ نہیں بناتا کہ میرے پاس تو تھوڑا ہے. تھوڑا ہو تب بھی خرچ کرتا ہے, زیادہ ہو تب بھی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی, معیار دیکھا جاتا ہے. اللہ تو معیار دیکھتا ہے, معیار کیسا ہے. اب دیکھیں پہلی نشانی ہے پیر کی, جو خرچ کرتا ہے. اور جو پیر ہو لیکن مرید کی جیب پہ نظر رکھتا ہو, مرید کی بھینس پہ نظر رکھتا ہو, مرید کی بکری پہ نظر رکھتا ہو. یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے, وہ کہتا ہے لے جاؤ, وہ کہے ٹھیک ہے دے دو. سمجھ لینا کہ فریبی ہے, دھوکے باز ہے, ولی نہیں ہے. یہ پیر کی نشانی اللہ بتا رہا ہے. جس کو تکلیف ہو اللہ سے پوچھو. اللہ کہتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے مریدوں پہ, وہ لیتا نہیں مریدوں سے, دیتا ہے. ایسا ملے تو اس کا دامن تھامو, اور جو مانگ رہا ہو سمجھو جھوٹا ہے, فریب, دھوکا, لوٹنے والا ہے. اور یہ بے روزگار ہے, روزگار ڈھونڈا ہوا اس نے, بزنس مین ہے, ولی نہیں ہے, پیر نہیں ہے, متقی نہیں ہے. پہلی نشانی ہے وہ خرچ کرتا ہے. دوسری کیا ہے؟ ولی کی, پیر کی, متقی کی, اللہ کے محبوب کی. اللہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پی جاتا ہے. اگر اس کو گالی دے دے نا, جو پیر آئے کبھی آپ اس کو جانچ پڑتال کرنا چاہیں کہ پیر ہے کہ نہیں ہے, موقع پہ ولی ہے کہ نہیں, موقع پہ جاننا چاہیں. اگر اس کو آپ غلط لفظ بول دیں, غلط جملہ بول دیں, کوئی ایسی بات کر دیں جو اس کے مناسب نہ ہو, اگر وہ لال پیلا ہو گیا, آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑا, سمجھ لینا کہ دھوکے باز ہے, ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے غصہ آئے تو اس کو پی جائے, ضبط کر جائے. اللہ نے یہ بتایا ہی نہیں, یہ نہیں فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے یا متقی وہ ہوتا ہے جسے غصہ آتا ہی نہیں. آتا ہے, اس کو پی جاتا ہے. غصے کو پی جانا یہ پیر کی نشانی ہے, ولی کی نشانی ہے, متقی کی نشانی ہے.
پرہیزگار کی نشانی ہے۔ اگلی بات سنیں، دو ہو گئی، میں جلدی سے بتاؤں تو کہ میں نے اگلا آخری حصے پہ کچھ بات آپ کو خاص سنانی ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو دل میں لے کے پھرتا رہے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ جو دل میں بغض لے کے پھرے، نفرت لے کے پھرے، کسی نے زیادتی کی تھی دل میں لے کے پھر رہا ہے، معاف نہیں کیا، ولی نہیں بن سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے گالیاں بھی دے دو نا اس کو، وہ دعا دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی نے برا بلا کہا، جو کہا اس کی زبان نے کہا، میں اس کو بھی دعا دیتا ہوں۔ جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دے رہا ہو نا، وہ وقت کا ولی ہے۔ اور ایسا بندہ مل جائے تو اس کا دامن تھام لو۔ ایسا بندہ ملتا ہے؟ میں نے جس بندے کو دیکھا سمجھا، میں تو جانتا ہوں اس بندے کا نام۔ آج تک میں نے اس بندے کی زبان، جس نے گالی دی ہے، آج تک میں نے گالی دینے والے کا نام اس کی زبان پہ آتے نہیں دیکھا۔ کردار کشی کی ہے، برا بلا کہا، جو کچھ کسی نے کافر تک کہہ دیا، اس نے جواب تک نہیں دیا، نام تک نہیں لیا۔ وہ کون ہے جو گالیاں اور کافر کہنے والوں کو بھی دعائیں دے رہا ہے؟ اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ کوئی بندہ ثابت کر دے اس نے کسی کو گالی دی ہے، گالی دینے والے کا جواب دیا ہے، جس نے کافر تک کہہ دیا پھر بھی دعا دی اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو جو زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں صرف بتا رہا ہوں۔ آج تک اگر ولی کی نشانی کوئی اور آپ کو کسی نے بتائی تھی تو وہ آپ کا قصور ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو رب بتا رہا ہے۔ جلدی سے آگے بڑھیں۔ اب آگے چوتھی کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، پھر وہ صاحب احسان ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے، وہ تو ہوا معاف کرنا۔ جو زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے کے بعد وقت آنے پہ ان کے ساتھ بھلائی بھی کر دے، وہ محسن ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا این المحسنون، احسان کرنے والے کدھر ہیں؟ لوگ پوچھے باری تعالیٰ کون ہے یہ؟ بھائی جو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں۔ چند لوگ اٹھیں گے، سارے نہیں، چند لوگ اٹھیں گے، اور وہی ولی ہوں گے، وہی پرہیز والے ہوں گے۔ چار سن لی نا آپ نے؟ چار۔ پہلی کیا تھی؟ مال خرچ کرتا ہے، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو۔ دوسری کیا تھی؟ غصے کو پی جاتا ہے۔ تیسری کیا تھی؟ معاف کرتا ہے۔ چوتھی کیا تھی؟ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ ایسے بندے ملتے ہیں، مل جائیں تو سمجھ لینا ولی ہے۔ ایسے بندے کا دامن تھامے۔ ابھی چار سن لی نا، جلدی سے پانچ بھی سن لیں تاکہ جو اتق اللہ کا معنی پورا ہو جائے۔ اے عاشقو، اب یہ کرو، اللہ عاشقوں سے فرما رہا ہے یہ کرو، ایسے بنو جیسے مصطفیٰ نے تربیت کی ہے، جیسے مصطفیٰ کی سیرت اور اسوہ ہے، ایسے بنو۔ عاشق ہو تو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگو۔ عاشقوں سے بات ہو رہی ہے۔ اب پانچ بھی سن لیں، جلدی سے میں صرف نام بتا دوں ان کے بھی۔ اللہ نے یہ پہلا صفحہ قرآن کا جہاں پانچ نشانیاں متقین کی جہاں بتائی ہیں، چار وہاں، پانچ یہاں، چار ادھر ہے، پانچ ادھر ہے۔ اب غور کرنا ہے آپ نے، چار جو سن لی ہے نا، پانچ بھی سنے۔ اور پھر اس میں ایک بات خاص بھی ہے جو مشترک ہے، چار میں بھی ہے، پانچ میں بھی ہے۔ ایک بات ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے کون سی ہے۔ یاد ہوگی تو ڈھونڈیں گے نا، اس لیے توجہ سے سنیں۔ ان پانچ میں چار میں بھی ہے، وہ پانچ میں بھی ہے، چونکہ ایک ہستی ایسی ہے جو چار میں بھی ہے اور بھئی ایک ہستی ایسی ہے جو چار میں بھی ہے اور کون سی ہستی ہے؟ مولا کائنات۔ چار میں بھی مولا علی، پانچ میں بھی، تو پھر ضروری ہے چار میں بھی وہ ہو اور پانچ میں بھی وہی ہو نشانی۔ اب چار میں بھی تھی، پانچ میں بھی ہے۔ اب سنیں کون سی پہلی نشانی یہاں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے، پرہیز کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ہر کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سے ہدایت پرہیز والے کو ملتی ہے۔
حج کر رہا ہے کہے قرآن ہدایت دے گا، نہیں، یہ حاجی کو نہیں دیتا، پرہیز والے کو دیتا ہے، نمازی کو نہیں، پرہیز والے کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ پرہیز بڑا ضروری ہے بھائی، پرہیز نہیں ہوگا تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ اب سنیں پرہیز والے کون ہیں، 5 نشانیاں سن لیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہتا ہے پرہیز والے کی پہلی نشانی یہ ہے یہاں پہ وہ بن دیکھے مانتا ہے، جو دیکھنے کا تقاضا کرے وہ پرہیز نہیں ہے، وہ متقی بن دیکھے، ایمان بالغیب، بڑی خاص بات ہے۔ قرآن کھولا، پہلی نشانی بتائی، بن دیکھے مانو، غیب کو مانو، جو نظر نہیں آتا وہ مانو، جو نظر نہ آئے اس کو ماننا آسان کام ہے، مشکل ہے۔ اگر کوئی کہے میں دیکھ کے مانوں گا، دیکھ کے تو فرعون بھی مان گیا تھا، قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، سورہ یونس ہے 11واں پارہ، جب فرعون نے دیکھا دریا مل گیا، لوگ مر رہے ہیں، یہ کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہتے ہیں میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا۔ کیا کہتا ہے، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا، یہ بھی نہیں کہا مولا تجھے مان گیا، کہتا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا۔ اب جب کہا نا مان گیا، اللہ کہتا ہے آل آنا، وہ خبیث بندے اب مانتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا اب مانتا ہے، دیکھنے کے بعد تو ماننا بھی قبول نہیں ہے۔ آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے فساد کرتا تھا، معصیت کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا مرتے ہوئے لوگوں کو، اب کہتے ہیں مان گیا۔ اللہ کہتا ہے ایسا ماننا قبول بن دیکھے ماننا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، آپ کو یاد رہے گی بات، اس لیے سنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون کا واقعہ ہے، اور خلیفہ ہارون الرشید ان کی زوجہ ہیں، یہ اکٹھے جا رہے تھے، آگے ایک ولی بیٹھا تھا بہلول دانا، وہ دریا کے کنارے ریت پہ گھر بنا رہا تھا، پاؤں رکھتا گھر بن جاتا، کوٹے بچے بناتے ہیں پھر توڑ دیتا۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو، کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا بیچتے بھی ہو، ہاں بیچتا ہوں، کتنے کا، 10 درہم کا ہے، کہا یہ 10 درہم لو، ایک گھر دے دو، اس نے ایک گھر توڑ دیا، 10 درہم دریا میں ڈال دیے، کیونکہ فقیروں کی جیبیں نہیں ہوتی۔ فقیروں کی جیبیں نہیں ہوتی، آج کل جو فقیر ہے نا اس کی 10 جیبیں پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، جو فقیر بنے پھرتے ہیں سمجھ لینا فقیر نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جیبیں بنائی ہوئی ہیں، تو اندر اور اندر جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اس کی 10 جیبیں ہوتی ہیں، شلوار والی جیب الگ ہوتی ہے، سائڈوں والی الگ ہوتی ہیں، سامنے والی الگ ہوتی ہیں، کیونکہ 10 والے ایک جگہ پہ رکھنے ہوتے ہیں، 50 والے اور سائڈ پہ دوسرے اور جگہ پہ رکھنے ہوتے ہیں، حساب بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، حساب کتاب رکھتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے بھائی، ہماری طرح تو نہیں ہوتے کہ فقیر جو ہیں۔ تو اب 10 درہم دیے اور انہوں نے دریا میں پھینک دیے، تو ہارون الرشید واپس چلے نا گھر کو، سارا راستہ بیوی کو کوستا رہا کہ کیا 10 درہم ضائع کر کے آ رہی، کہاں جنت میں گھر، 10 درہم میں کوئی جنت ملتی ہے، اور جنت کون سی، وہ گھر بنایا اور مٹی کا وہی توڑ دیا، اور 10 درہم اپنے کام بھی نہیں لگائے، وہ پھینک دیے، چلو کسی کو دے دیتا۔ اب سارا راستہ بیچاری چپ کر کے سنتی جا رہی ہے، رات ہو گئی، یہ بھی سو گیا، زبیدہ بھی سو گئی، خواب دیکھ لیا، اللہ نے دکھایا جنت میں جا رہا ہے، ایک بہت عالیشان محل ہے جو سب سے ڈیفرنٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا زبیدہ خاتون، کہا کہ اچھا میری بیوی کا ہے، پھر تو اپنا ہوا، تو اندر جانے لگا، فرشتے نے پکڑ کے جھٹکا دی، کدھر جا رہا ہے، کہتا ہے میری بیوی کا ہے، اس نے کہا بیوی ہوگی وہاں، یہاں جس کا نام ہے وہی جائے گا، تو جب جھٹکا دیا نا ایسے تو اس کی آنکھ کھل گئی، خواب میں بھی جھٹکا دے تو ایسے آواز نکل جاتی ہے نا بندے کی، ٹھیک ہے، نفس خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور نفس اس وقت آپ کے اندر نہیں ہوتا، وہ باہر ہوتا ہے، یہ کبھی اور ٹاپک ہے بتاؤں گا نفس پہ، تو نفس خواب دیکھتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، سوتے ہوئے نفس اندر نہیں ہوتا، وہ باہر چلا جاتا ہے، جب جاگتے ہیں واپس آ جاتا ہے۔ اب سنیں، تو خواب دیکھا تو جھٹکا لگا، اٹھ بیٹھا، ابھی رات باقی تھی، نیند نہیں آ رہی،
इंतजार में था कि जल्दी से सुबह हो और जाऊं बाबे के पास। सुबह होते ही बीवी के सर पे खड़ा हो गया, चल किधर? बाबे के पास। उस जगह कल सारा दिन मेरा सर खाता रहा, तो अब कहते हैं बाबे के, कहते नहीं बस चलना है। वो चुप करके चल पड़ी। अब आगे आगे जुबैदा पीछे पीछे स्पीड से जा गए तो बाबा बैठा हुआ है और उसी तरह घर बना रहा है। कहा जाके सलाम किया, बाबा जी क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बना रहा हूँ। बेचते हो? जी हाँ बेचता हूँ। कितने का है? 10,000 दिनार का। भाई कल लिया था 10 दिरहम में, ग्राहक मेरे साथ है मौके पे, ये 10 दिरहम में ले गया। एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा, रात ही गुजरी है। सुबह सुबह आए खड़े हैं। इतनी महंगाई तो हमारे पाकिस्तान में नहीं होती। 10 दिरहम की शायद 10,000 दिनार में चली जाए, तो यहां भी कोई 150 वाला पेट्रोल 300 तक गया, 350 तक गया। तो हमारे बंदे तो 3.5 तक भी तैयार थे, हिसाब किताब लगाया हुआ था। वे 3.5 तक गया, तब भी आराम से लेते रहेंगे। ये नहीं कि कोई निज़ाम बदलने के लिए कोशिश करें, कोई ये निज़ाम ही ख़त्म हो जाए ऐसा, ये जो बढ़ती जा रही है महंगाई। कहते निज़ाम जैसा भी है हम इसी में गुजारा करेंगे, लाइन लगते रहेंगे, लेकिन निज़ाम बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। अब ये किस्मत है कौम की, बुलाने वाले ने 72 दिन बुलाया था, आओ मैं निज़ाम बदल के दिखाता हूँ। 72 दिन बुलाया था ना, आओ मेरे पास निज़ाम है। हर बंदे को पता था निज़ाम है इसके पास। उस वक्त के हुक्मरान भी जानते थे निज़ाम इसी के पास है। लेकिन अगर ये आ गया तो फिर हम नहीं रहेंगे, सारा निज़ाम बदल जाएगा। गरीब को ताकत मिल जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान का इमेज बहाल हो जाएगा, फिर हमारी करप्शन कहाँ जाएगी? इसलिए कहें इसी को ना आने दे। इसलिए पिस रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं। जब तक वो नहीं आएगा निज़ाम नहीं बदलेगा, क्योंकि निज़ाम उसी के पास है। अल्लाह ने उसको ये ताकत दी है, ये कुव्वत दी है, अल्लाह ने उसको ये तौफीक दी है इस सदी के अंदर, और वो बदल सकता है। अब बात अर्ज कर रहा था, उसने कहा 10 दिरहम का लिया था कल, आज कितने का हो गया? 10,000 दिनार। तो खलीफा साहब बहलोल दाना से कहने लगे, इतनी महंगाई हमारे निजाम में, हमारी हुकूमत में इतना महंगा क्यों? बहलोल ने कहा सबर कर, कल वाला गाहक बिन देखे ले गया। कल वाला गाहक बिन देखे ले गया था। तू रे देख के आया खड़ा है, देख के आया खड़ा है। जब देखा है तो सौदा महंगा हो गया है, तो कोई खरीद सकता है। तो युमिनूना बिल गैब, बिन देखे माने। आज मान ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। कयामत में तो सारे मान जाएंगे, पर मानना कबूल नहीं। मानना है तो यहां माने। अब ये पहली शय है। अब दूसरी क्या है? फरमाया वयुकीमूनस्सलाह, मुत्तकी परहेज़गार कौन है? जो नमाज कायम करता है। पढ़ते और हैं, ये कायम करते हैं। पढ़ते और हैं, ये क्या करते हैं? कायम करते हैं। कायम किसकी होती है? जो परहेज करते हैं। जो टीवी भी देख के आया, नमाज भी पढ़ाया, उसकी कायम नहीं हुई। जो झूठ भी बोल दिया और रोजा भी रख लिया, उसका रोजा कायम नहीं हुआ। नमाज पढ़ी और गीबत भी कर दी तो नमाज कायम नहीं, क्योंकि परहेज नहीं कर रहा। जो परहेज नहीं करता, नमाज पढ़ता है, वो पढ़ता है, कायम नहीं होती। तो जो पढ़ते हैं ना, उनका हशर क्या होगा? आखिरी पारे में है, अल्लाह कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी जाएंगे दोज़ख में। नमाजी जाएंगे दोज़ख में और कायम करने वाले जाएंगे जन्नत में। ये फर्क है। कायम करने वाले जन्नत में जाएंगे और नमाजी कहाँ जाएंगे? नमाजी दोज़ख में जाएंगे। जिन्होंने कायम की वो जन्नत में जाएंगे। कायम करते कौन है? जो नमाज के साथ परहेज रखते हैं। बस परहेज याद रख लें, परहेज कर लेना बंदा, कोई बीमारी पास नहीं आती। हकीम के पास चले जाएं, वो हकीम दवा बिल ग़िज़ा देता है। वो कहता है ये शय खानी है 40 दिन, ये शय नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी। परहेज करने से बंदा ठीक हो जाता है। दवाई भी नहीं खाई, सिर्फ परहेज किया,
تو پتہ چلا پرہیز سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ادھر پرہیز سے بندے ولی ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری شے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے تو خرچ کرنا ادھر بھی ہے، خرچ کرنا چار میں بھی ہے، خرچ کرنا تو خرچ کرنا دونوں طرف آ گیا، اور یہ علی ہے۔ سخاوت ان کے در سے چلی ہے، سخاوت اہل بیت کے، جنہوں نے سر دے دیا سخاوت میں، اتنی سخاوت کی، سر دے دیا، خاندان دے دیا، اور بڑی مال دینا تو آسان بات ہے، سر دینا دین بچانے کے لیے سر دے دیا، ہر شے قربان کر دی، ان سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اب سنیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے تین ہو گئیں۔ چوتھی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پرہیز کرنے والے متقی وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو مصطفیٰ پر آئی، اور اس پر ایمان لاتے جو مصطفیٰ سے پہلے آئی۔ مصطفیٰ کے بعد وحی کوئی نہیں تو نبی کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو یہ چوتھی نشانی متقی کی ہے، وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو ختم نبوت اتنا اہم ٹاپک ہے، قرآن کے پہلے صفحے پہ آیا ہوا ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مصطفیٰ کے بعد وحی کوئی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب وحی نہیں ہے تو نبی کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلا صفحہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ متقی کی جان چوتھی نشانی ہے۔ پانچویں اور آخری کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن کیا؟ حساب کتاب۔ حساب کتاب کیا ہے؟ اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو جس نے حساب دینا ہو وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، اور جس نے سارے دن کا مالک کو حساب دینا ہو نا، ایک ایک روپے کا حساب رکھتا ہے، کیونکہ حساب دینا ہے۔ اگر ہمارا یقین ہم نے حساب دینا ہے تو پھر زندگی ایسے نہیں گزرے گی جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اس لیے جو پرہیز کرتا ہے نا وہ حساب دینا ہوتا ہے، اس کی نشانی ہے، جس نے حساب دینا ہو پھر وہ پرہیز کرتا ہے، جس سے روکا رکتا ہے، جو کرنے کا کرتا ہے۔ اب یہ پانچ یہ چار وہ کتنی ہو گئیں؟ 9۔ اللہ کہتا ہے اے مصطفیٰ کے عاشقو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ 9 چیزیں اپناؤ۔ اے عاشقو یہ 9 کام کرو۔ اے حبیب نے بتائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں تم اپنے نفوس لاؤ۔ کریں گے کیا؟ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ۔ اب میرے آقا جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے تو مدینے میں کتنے کو لے کر گئے؟ 9 ہجری ہے، مدینہ اہل ایمان سے بھرا ہوا ہے، سارے موجود ہیں، لیکن جب حضور لے کے جا رہے ہیں نا اپنے ساتھ 4 کو، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 4 کو لے کے گئے، 5ویں خود ہے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے باقی سچے نہیں تھے، سچے اور بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے اب اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کو اور تقوی والوں کو جڑو صادقین سے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے جو صادقین ہیں نا وہ تقوی والوں سے آگے ہیں، وہ ایمان والوں سے آگے ہیں۔ تو جو بڑا ہو نا اسی سے جڑنے کا بولا جاتا ہے، چھوٹوں سے کہتے ہیں بڑوں سے جڑو، تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ان سے جڑو، تقوی والوں سے کہہ رہا ہے ان سے جڑو، تو پتہ چلا جو صادقین ہیں وہ متقین سے بھی آگے ہیں اور ایمان والوں سے بھی آگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کون تھے جو ایمان والوں سے مدینہ بھرا ہوا ہے، تقوی والوں سے بھرا ہوا ہے، اب کون تھے جو ان سے بھی اگلے درجے پہ ہیں، اور انہی کے تو آقا ساتھ لے کے گئے، انہی کو ساتھ لے کے گئے، 4 کو لے کے گئے، 5ویں خود ہے۔ اور جب جا رہے ہیں نا لوگ آج پوچھتے ہیں کہ مبالے میں صرف 5 کیوں ہیں، آقا کے ساتھ 4 کیوں ہیں، تو قرآن شرط لگا رہا ہے اے حبیب انفسنا و انفسکم، اپنے نفوس لے جا، اپنے نفوس، جو نفوس مصطفیٰ ہیں وہ گئے، ہر بندے کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مبالے میں اللہ کہہ رہا ہے انفسنا، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ نفس مصطفیٰ ہوں گے۔ تو 5 ٹوٹل آقا ہے، مولا علی ہے،
सज्जिदा कायनात हसनैन करीमैन। तो आका बता रहे अली नफ्स रसूल है, फातिमा नफ्स रसूल है, हसन नफ्स रसूल है, हुसैन नफ्स रसूल है। ये नजर आने में तन 5 है, जान 1 है। क्योंकि साथ वही जा सकते थे जो नफ्स रसूल थे, और ये सच्चे तो और भी थे, लेकिन ये उन सच्चों में आला। अब आका इनको लेके गए, फनज अल्लाह अलल काज़िबीन। ईमान वालो इनसे जुड़ो, तकवा वालो इनसे जुड़ो। आखिर जी सुना रहा हूं, क्यों जुड़ो, क्यों जुड़ो? चूंकि तकवा और अमल साले बचता तब है जब इनसे जुड़ते हैं। आखिरी हदीस पाक इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए, हदीस सही, और हदीस लिख कर कहते हैं ये सही मुस्लिम की शर्त पे सही हदीस है। हदीस सुने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी है हदीस पाक के। मेरे आका फरमाते हैं फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम सल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मद दखल अन्नार। क्या फरमाया मेरे आका ने? सच्चों से क्यों जुड़ना है? फरमाया एक बंदा काबे के सामने बैठा है, वहां पे डेरा लगा के बैठा है, डेरा उठता बैठता उधर है, रुकन और मकाम के दरमियान में, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में वहां पे जगह लेके बैठा हुआ है। नमाज वहीं पढ़ता है, रोजा वहीं रखता है, नेकी वहीं करता है, तस्बीह वहीं पढ़ता है, सामने हाथ उठाता है तो खिलाफ काबा पकड़ लेता है, हजर अस्वद को बोसे लेता है, तवाफ करना शुरू कर देता है, सारी नेकियां वहीं करता है, उठता बैठता वहीं है, सोता भी वहीं है, सुम्मा माता, हालांकि मौत भी वहीं आती है उसको। क्या होगा? मौत आई, आका फरमाते वह हुआ मुबग़िदुन लि आले मोहम्मद, इस हाल में मौत आई कि मेरी आल का बुग़्ज़ था उसके दिल में। तो नेकी तो कर रहा है, अमल तो कर रहा है, काबे के सामने बैठा है, लेकिन दिल में क्या है? आले मोहम्मद का बुग़्ज़। क्या होगा बुग़्ज़ से? आका फरमाते दखलन नार, सीधा दोज़ख में जाएगा। उसको काबे में पड़ेगी नमाज नहीं बचा सकी, रोजा नहीं बचा सका, हज नहीं बचा सका, नेकी नहीं बचा सकी, कोई शय बचा ही नहीं सकी अगर बुग़्ज़ अहले बैत आ गया। इसलिए अल्लाह कहता है मोमनो या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, झंडे भी उठाओ, लंगर भी पकाओ, जलूस में भी जाओ, और तकवा भी इख्तियार करो, अगर चाहते हो आ जाएगा। अब ये शर्त लगाई अल्लाह ने, कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों से जुड़ो। सच्चे कौन? इशारा मैंने दे दिया, इसमें बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, बस एक पैगाम आप तक पहुंचाना था, और मैं उम्मीद करता हूं आपने वो पैगाम समझ लिया। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। ऐ मोमिनो, ऐ मुस्तफ़ा के आशिको, परहेज इख्तियार करो और मुस्तफ़ा की आल से जुड़ो। अब तर्जमा आसान कर दिया ना। ऐ मुस्तफ़ा के आशिको, परहेज इख्तियार करो, करने वाले काम करो, बचने वालों से बचो, और आले मुस्तफ़ा से जुड़ो। जुड़ोगे तो हर शय बच जाएगी, नहीं जुड़ोगे हर शय खत्म हो जाएगी। इसलिए पैगाम यही है कि आए आज ईमान वाले भी बने, तकवा वाले भी बने, और आले मुस्तफ़ा के दर के मंगते भी बने। ये शय मिल गई तो समझे आपको बड़ी दौलत मिल गई, हर शय मिल गई। तो यही अकीदा है, यही ईमान है, यह अकीदा अहले सुन्नत है, ये कुरान का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है, ये मेरे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम का पैगाम। तो जो कुछ आपको बताया है, तकरीबन 1.5 घंटा हो रहा है गालिबन मुझे बात करते हुए। पिछली दफ़ा आया था, कारी साहब ने कहा था कि लेट पहुँचे, वाकई लेट पहुँचे थे, तो मैंने कहा अगली दफ़ा जल्दी आऊँगा और पिछली कसर भी पूरी करूँगा। तो कारी साहब ठीक हो गया, राज़ी हैं? माशाअल्लाह। तो जो कुछ आपको बताया है, इस सारी गुफ्तगू में कोई एक भी बात अच्छी लगी हो, या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, मेरे इसमें कोई कमाल नहीं। अगर कोई बात अच्छी लगी हो ना, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेख शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्द ज़िल्लहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात है। अगर बात अच्छी लगी हो ना, ये उनकी तरफ से थी, उनको दुआ देनी है। अगर कोई बात मेरी अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, कुरान से थी या मुस्तफ़ा के फरामीन से थी।
ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. میں بار دیگر قاری مظہر صاحب کو اور محترم محمد امجد تقی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن لالیاں اور ضلع چنیوٹ اور محترم علامہ ظفر سیالوی صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے وسیلہ بنے اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.